الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المتقین اما بعد۔ معزز بھائیو، شعبان کا یہ مہینہ کہ جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ رجب کا مہینہ جو بھی گزرا ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس بوئے ہوئے بیج کی پیدا ہونے والی کھیتی کو اس کو بڑھانے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور جس نے بیج ہی نہ بویا ہو یا بیج بو کے چھوڑ دیا، اس کی حفاظت نہ کی، اس کو نہ اگایا، تو ظاہری بات ہے رمضان میں اس کے لیے کاٹنے کے لیے بھی کچھ نہ ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے بھائیو کہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، کس قدر اہم ہے رمضان سے پہلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندے سلف صالحین اس شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی بھرپور تیاری شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے اس قدر رکھتے تھے کہ پورا مہینہ ہی سوائے چند دن چھوڑ کر سارا شعبان کا مہینہ روزے رکھتے۔ آپ نے دو وجہ بیان کی۔ ایک وجہ کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان کہ جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ رجب کا مہینہ جو بھی گزرا ہے، اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی اس مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی اور لوگ طرح طرح کی عبادات کرتے تھے، اور رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے ویسے ہی، تو چنانچہ یہ دو مہینے تو عبادتیں ہوتی تھیں، لیکن ان کے درمیان شعبان میں لوگ اس سے غافل ہوتے، تو نبی کریم علیہ السلام اس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے۔ کس لیے؟ اس بات کی تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس مہینے میں بھی عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے اوقات میں عبادت کرنے کا زیادہ اجر ہے کہ جب لوگ عبادت سے دور ہوں، غافل ہوں۔ کس لیے؟ کیونکہ جب سبھی لوگ عبادت پر لگے ہوں تو اس وقت تک کوئی انسان کو دیکھ کر جو ہے اس کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے، لیکن جب کوئی بھی اس طرف نہ ہو، اکیلا آدمی ہو، تو ظاہری بات ہے اس کو اس کام کو کرنے کے لیے تھوڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، دوسرا فائدہ آپ نے کیا بتایا شعبان کے روزوں کا؟ فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ انسان کے اعمال، اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سال بھر کا ریکارڈ شعبان کے مہینے میں اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر ہفتے میں ہی انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہفتہ وار آپ کا ریکارڈ ہے، آپ کا سالانہ ریکارڈ اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ یہ اس عظیم ہستی کی تمنا ہے کہ جن سے بڑھ کر اللہ کی مخلوقات میں کسی کا اونچا مرتبہ مقام ہی نہیں ہے، تو کیا ہم گناہگاروں کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لحاظ سے بھائیو، شعبان کے روزے بڑے اہم روزے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے بڑھ کر مسلمان کے ہاں کوئی دوسرا عمل نہیں ہوتا۔ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کی ہے، اور پھر کسی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو اور پھر وہ کام نہ کرے، یہ محبت کیسی ہے پھر؟ تیسرا بڑا فائدہ شعبان کے روزوں کا کہ شعبان کے روزے رمضان سے پہلے ایسے ہی ہیں کہ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی رمضان کے روزے جو فرض روزے ہیں ان سے پہلے یہ شعبان کے روزے سنت روزے ہیں۔ قیامت کے دن ان سنتوں کی، نفلوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہوگی، اور ویسے بھی نفلی عبادات فرض پورے کرنے کے بعد نفل ان کا اہتمام کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے پھر اللہ اس کو دیتا ہے۔ اسی طرح شعبان کے روزوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلے روزے رکھنے کی ریہرسل ہو جاتی ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اگر شعبان کے کچھ روزے رکھ لے، نفل ہوں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ایک ریہرسل قائم ہو جائے گی، اور پھر رمضان کے روزے رکھنے نہ کہ صرف مشکل نہیں لگیں گے بلکہ روزے رکھنے میں لذت حاصل ہوگی، مزہ آئے گا۔ اس لیے ضرورت ہے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم شعبان کے جس قدر زیادہ روزے رکھ سکے رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح شعبان کا مہینہ، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری میں قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے کہ جس میں کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں وہی زیادہ تلاوت کر سکتا ہے جس کی تلاوت کرنے کی ریہرسل ہوگی، روٹین ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں ہی اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان میں مزید صدقے خیرات کرنے کی توفیق ہو، اور تاکہ رمضان میں وہ لوگ جو غریب فقیر ہیں ان کی بھی سحری افطاری کے تاکہ انتظامات ہو جائیں۔ تو بھائیو، ضرورت ہے اس شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری پر لگانے کی۔ جس نے واقعی اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ہوگی وہی حقیقت میں رمضان کی عبادتوں سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کو رمضان کی تیاری پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔